نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھ رہے تھے دربار میں کیا ہوا کہ دربار کا آغاز ہو گیا اور میزبان تھے مختلف انبیاء۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا۔ اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلاموں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہی تھی۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلامان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق ان کے جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت اور سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر اور عقل کی خرابی کچھ نہ تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں اور جب کسی کا پھل کھانے کا دل چاہتا ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور خواتین ہر صنف نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے روکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو دنیا میں کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اب ساری مشقت ختم ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھے اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو اس طرح پاک کر دیا تھا کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہ تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم نہ تھا اور نہ ہی نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی بھی کرا دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا اور وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ آ چکے سوائے میرے استاد فرحان احمد کے۔ ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیاء، صدیقین و شہداء اور صالحین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرنا تھا اور اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا جو اہل جنت کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کرایا
کروایا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی کروایا جائے گا۔ اسی لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمع ہو چکے، ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی اس جنت تک نہ پہنچ سکتے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سماں بند گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں ملا؟ سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلہ پایا اور جو کچھ بھی پایا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں گے؟ اس پر ارشاد ہوا، میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی فضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اپنی رضا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں، جس کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج اتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسان کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام رہی۔ پھر بھی مجھے اپنے استاد فرحان صاحب یاد آنے لگے۔ وہ آج بھی مجھ سے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں، وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے دیکھ کر کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل رہے۔ میرے استاد کا تمہیں کچھ علم ہے؟ نہیں۔ فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں انہیں تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اب ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ تو فردوس کی دنیا ہے، یہ تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں تو سب کچھ ممکن ہے۔ صالح جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا۔ ویسے تم خود اپنے اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری تو بڑی سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے جانے والا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں مجھ پر طنز کیا یا حقیقتاً وہ مجھے مشورہ دے رہا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو بھی اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتا اور اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکتی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑی نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں کچھ لینے آیا تھا، کچھ دینے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا دراصل وہ آپ ہی کی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں
میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں، میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ اے اللہ جو بھی آپ عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کیے۔ یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریم ہستی مجھ گناہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی؟ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ گناہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو تو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے تو مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی، تمہیں تو میں وفادار ہی لکھا ہے۔ میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم سالے سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے کہ کاش ایک اور موقع مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ میں تمہاری طرف سے بخوبی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی واقف ہوں۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور صاحب جلال ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے، تمہارے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی۔ لیکن خاموشی کا پھر ایک طویل وقفہ رہا اور لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا میں کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ ہی دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی طریقہ اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میرے منصوبے کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں تو نہ تم جا سکتے ہو اور نہ ہی دوسرے انسان جا سکتے ہیں، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ دونوں ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے، میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ اور میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا اور وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، بیت اللہ الحرام میں، کعبے کے عین سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد حرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا ہے؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی، وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفلیں، خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز میری آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت تو دنیا کی آخری
زندگی تھی۔ آسمان سے مسلسل نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی روشنیوں سے حرم کی فضا دودیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری رات تھی، مگر یہ آخری رات عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی رات بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے آج اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو چکی، اب مجھے تیرے بندوں تک پیغام کو پہنچانا ہے، قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے، مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت اور فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے، آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے، حکمران ظالم اور عوام جاہل ہے، امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست ہیں، تاجر منافع خور اور ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں، سیاست دان بددیانت ہیں، ملازم کام چور ہیں، مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا اور عورتوں کا مقصد زندگی صرف زیب و زینت اور نمائش اور آرائش ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھیں، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ اے میرے اللہ، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر اے میرے اللہ پاک، آج تو لوگ تجھ سے بہت غافل اور بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو تیری ملاقات سے باخبر ہو، کوئی نہیں ہے جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے، تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور تیری آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ سکوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور جو کچھ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے قبول کر لے کہ میں اس بات میں تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ اے میرے اللہ پاک، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے ہو سکیں اتنے ہی لوگوں کو میں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں جنت تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے آخری طواف میں یہ دعائیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی۔ اے میرے اللہ پاک، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے اور مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دیجئے۔ واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک۔ اور اے میرے اللہ پاک، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے۔ وَإِذَا أَكْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَكْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔